بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ جب کبھی کسی ظالم اور سفاک ترین حکمرانوں کا ذکر کرے گی تو ان میں چنگیز خان کا نام ضرور آئے گا۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے کئی صدیوں کے بعد آج بھی اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے جس طرح ان دنوں میں محسوس کیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کے مظالم کی داستانیں اتنے وسیع ہیں کہ مورخین کے قلم لہو اگل کر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ چنگیز خان کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ظلم و جبر کی اس لکیر کا نام ہے جسے کروڑوں انسانوں کے خون سے کھینچا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان تاریخ کا ظالم ترین انسان کیسے بنا؟ وہ کون سے عوامل تھے جس کی بنا پر چنگیز خان لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قتل کیا؟ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت کیا پیشگوئی کی گئی؟ چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ چنگیز خان کی مکمل داستان اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے اور ان قبائل میں ایک قبیلہ منگول بھی تھا۔ چنگیز خان 1162 میں گاؤں تولون بالڈوگ منگولیا میں منگولوں کے ایک قبیلے میں سومائی نامی شخص کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں اور باپ نے اس کا نام تموجن رکھا۔ تموجن کا لفظی معنی لوہار کے ہیں۔ جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کی ہتھیلی میں خون منجمد تھا۔ خون کا ایک سرخ دھبا بنا ہوا تھا۔ مقامی روایات کے مطابق اشارہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر عظیم لیڈر بنے گا۔ چنگیز خان کا قبیلہ خانہ بدوش تھا۔ وہ گھاس اور پانی کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہتا تھا۔ تموجن 9 سال کا ہوا تو اس کے باپ کو دشمن قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند سال خاندان کے لوگ مستقل خطرے کی وجہ سے پوشیدہ رہے۔ تموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت نمو حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ اپنی نوجوانی میں حریف قبیلے کے حملے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر بہت ظلم کیے گئے اور اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ وہاں سے بچ کر وہ اسیر تموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ منگول وحشی قسم کے لوگ اور خانہ بدوش تھے۔ ان کو انسانیت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ علاقہ برفبانی تھا، اس لیے برفباری اور سردی سے بچنے کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی جس کے لیے یہ لوگ گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور باراسنگوں کا شکار کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کا گوشت ساتھ ساتھ ان کی آنتیں بھی کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی اس سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا بہت چھوٹا تھا کہ اس کے دشمن نے اس کے باپ کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر رات کو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر اسے اپنے آباء و اجداد کی جرأت اور بہادری کی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن سے ہی نڈر اور بہادر تھا۔ ناظرین، چنگیز خان کی زندگی میں جس واقعے نے اسے اشتعال دیا اور جس واقعے کی وجہ سے چنگیز خان ظالم اور جابر بنا اور وہ واقعہ اس کی بیوی بورتا خاتون کا اغوا ہونا تھا۔ وسطی ایشیا کے قبائلی معاشرے میں عورتوں کا اغوا ہونا معمول کی بات تھی۔ خود چنگیز خان کی ماں کو اس کے والد نے اغوا کر کے اپنے قبیلے لایا تھا اور پھر اس سے شادی کی تھی۔ چنگیز خان کی بیوی بورتا خاتون کو دشمن قبیلے نے ایک چراگاہ سے اغوا کر کے کئی عرصہ یرغمال بنائے رکھا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ چنگیز خان اسے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی رہائی کے لیے چنگیز خان نے اس قبیلے پر کئی حملے کیے اور اپنی بیوی بورتا خاتون کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان کا انقلاب اصل میں اپنی بیوی کی رہائی اور اپنے باپ کے انتقام سے شروع ہوتا ہے۔ جب 1175 کو چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ وہ تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہوا اور دیگر سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار یعنی منگولوں کا سردار تسلیم کر لیا۔
اور متفقہ طور پر دریائے آنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب دیا گیا۔ ناظرین، چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ منگول سلطنت کے قیام کے بعد چنگیز خان نے 1219 میں اپنے کئی سفیر دوسرے ممالک میں بھیجے جو قتل ہو گئے۔ اسی واقعے نے اسے تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ المختصر اسی سال میں اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا، بخارا اور مال کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپ کے ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی اور روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے بھی گزرے وہاں موت ہی موت اور لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوج جس علاقے سے بھی گزری وہاں سالوں تک گھاس تک نہ ہوگی، کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ملی۔ ناظرین، چنگیز خان نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اسی نے ایک گھنٹے میں 17,48,000 لوگوں کو قتل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا جو آج بھی قائم ہے۔ آج بھی اسے ظالم اور سفاک ترین اور ظالم ترین حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کسی بھی شہر یا کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے بعد قتل ہونے والے لوگوں کا سر کاٹ کر ان کا مینار بنانے میں شہرت رکھتا تھا اور ان کھوپڑیوں کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پینے کی روایت بھی اسی نے ڈالی اور اس روایت کو ہلاکو خان نے کئی دہائیوں تک جاری رکھا۔ ناظرین، چنگیز خان کے ظلم و جبر کا نشانہ بننے والوں میں سب سے زیادہ مسلمان اور چینی تھے۔ مورخین کے نزدیک چنگیز خان نے قتل و غارت کا بازار اس لیے بھی گرم رکھا کہ دنیا اسے یاد رکھے، کیونکہ چنگیز خان کہا کرتا تھا کہ اچھائی کی کوئی آواز نہیں ہوتی جبکہ برائی دور تک سنی جاتی ہے، لہذا اس نے بری شہرت کا انتخاب کیا اور تاریخ کے سفاک ترین انسان کا صحرا اپنے ساتھ سجایا۔ ناظرین، چنگیز خان صرف انسانوں کا دشمن نہیں تھا بلکہ اس کی تباہی سے علم تک محفوظ نہ رہا، اور بغداد پر حملے کے بعد چنگیز خان نے مسلمانوں کی علمی کتابوں اور ہزاروں نسخے نظر آتش کر دیے اور بہت کتابیں دریا میں بہا دیں جن کی تعداد کا اندازہ اس طرح لگایا جاتا ہے کہ ان کی سیاہی سے کئی دن تک دریا کا پانی کالا رہا۔ ناظرین، چنگیز خان اور ان کی نسل اس قدر جابر اور خون کی پیاسی تھی کہ جس علاقوں کو فتح کرتے تھے وہاں ظلم کرتے تھے اور قتل و غارت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کو اپنے خاندان میں عزت ملی نہ کبھی قبیلے کے سرداروں میں اسے کبھی اپنا سردار مانا گیا، قبیلے کے ٹھکرایا گیا یہ شخص سماج سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ دنیا کا فاتح چنگیز خان اپنے قبیلے کا دھتکارا ہوا لڑکا تھا۔ اس میں پائی جانے والی نفرت کے ذمہ دار اس کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے چالاک، دلیر اور سمجھدار انسان کو قابو کرنے کی بجائے دنیا سے انتقام لینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ اپنے قبیلے سے ٹھکرائے جانے کے باوجود چنگیز خان نے ایک بہت بڑی فوج اور مضبوط فوج بنائی۔ چنگیز خان چین کی فتوحات میں کافی سالوں تک مصروف رہا۔ 18 اگست 1227 کو ہنگچوان کی فتح کے دوران وہ اچانک بیمار پڑ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کی وفات کے بعد اسے آبائی گاؤں میں لایا گیا اور اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر نامعلوم جگہ پر بنا کر اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تاکہ قبر کا نشان کسی کو نہ مل سکے۔ اس کے بیٹوں نے اس کے مقبرے پر ایک یادگار بھی بنا دیا جو کہ آج بھی قائم و دائم ہے، لیکن یہ یادگار اس کے قبر پر نہیں بلکہ کسی اور جگہ پر ہے، کیونکہ آج تک یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اوکتائی خان تخت نشین ہوا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور
ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری عزت افزائی